ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور ہندوستان والوں کے لیے کہ نیم کا پیڑ کوئی چندن سے کم نہیں ہے، اور اجمیر کی نگری کوئی لندن سے کم نہیں ہے، نیم کا پیڑ کوئی چندن سے کم نہیں ہے، اجمیر کی نگری جانے کے لیے روکا جا رہا ہے نا، سنیں، اجمیر کی نگری کوئی لندن سے کم نہیں ہے، اور جہاں برس رہا ہے میرے خواجہ پیا کا پیار، ارے وہ اجمیر کی دھرتی کوئی جنت سے کم نہیں ہے، وہ اجمیر کی دھرتی کوئی جنت سے کم نہیں ہے، اور نظروں سے مجھ کو پینے کا اندازہ مل گیا، روکنے کی بات پہ اشارہ دے کے جا رہا ہوں کہ نظروں سے مجھ کو پینے کا اندازہ مل گیا، تربت سے ایک گلاب مجھے تازہ مل گیا، اور روکے گا کون جانے سے اجمیر میں ہمیں، ارے خواجہ پیا کا جنتی دروازہ مل گیا، روکے گا کون جانے سے اجمیر میں ہمیں خواجہ پیا کا جنتی دروازہ مل گیا، اور دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، میاں اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے، اور صاحبان کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں پہ تو صدیوں سے میرے خواجہ چلتا ہے، یہاں پہ تو صدیوں سے، ارے یہاں پہ تو صدیوں سے میرے خواجہ کا راج چلتا ہے، اور عاشق کہتا ہے سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا ہوں، یہ اپنے عاشقوں کا مزاج ہے۔ آئیے میں ٹوپی سے نہیں پھٹتا، میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرتا ہوں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ہم سب کس کی مخلوق؟ اللہ کی، کس کی مخلوق؟ اللہ کی، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، کائنات میں جو کچھ دکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، جو نہیں دکھتا وہ بھی اللہ کی مخلوق، اپنے اپنے انداز میں سوچیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کے پاس حضرت جب بیان کر رہے تھے، قربان صاحب میرا دل بہت باغ باغ ہو رہا تھا، بتا رہے تھے کہ مولائے کائنات کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمنے سامنے ایسے کیا جاتا ہے جیسے یہ دشمن ہو، یہ دشمن نہیں ہے بلکہ اتنی محبت کرنے والے ہیں، کائنات میں کوئی ایسی محبت کر نہیں سکتا، اور میرے عقیدے کا حسن دیکھو، حسن اگر میں اس کو بھی مانتا ہوں جس کی آنکھ پر مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اسے علی کہتے ہیں، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جس نے جب حضور نے اپنا لعاب دہن جس کی ایڑی پر لگایا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جس کو مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پر بٹھایا اسے علی کہتے ہیں، اور میں اسے بھی مانتا ہوں، یہ میرے عقیدے کا حسن ہے کہ جس نے وجود نبوت کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور میرے عقیدے کا حسن دیکھو، میں اسے بھی مانتا ہوں مصطفیٰ نے جس کو بیٹی دی ہے اسے علی کہتے ہیں، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جس نے مصطفیٰ کو بیٹی دی ہے اسے صدیق کہتے ہیں، یہ تو ہمارے عقیدے کا حسن ہے یار، یہ تو ہمارے عقیدے کا حسن، تو کیا ہو گئے کہ چھچھندر چھوڑنے والے ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں، چھچھندر جو چھوڑتے ہیں وہ لوگ ہر زمانے کے اندر ہوا کرتے ہیں، ہر زمانے میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا لوگوں نے چھچھندر چھوڑنا چاہا، مخدوم پاک کی بارگاہ میں مختار السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں شخص آئے، لوگ اکٹھے ہو کے آئے، مولوی حضرات کہ چلو آج خانقاہی عالم کو خانقاہی مولانا کو پھنساتے ہیں، اب وہ آئے مخدوم پاک کی بارگاہ میں، جب تشریف لائے نا تو کہاں ہم ایک سوال لے کے آئے، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ، ٹھیک سے نہیں بھٹکوں گا، صدیق اکبر کی شان بیان کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، صدیق اکبر کے نام پہ بولے سبحان اللہ، مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا حضور یہ بتائیں کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تمام لوگ اکٹھے ہو کے آئے مخدوم پاک کی بارگاہ میں کہ حضور یہ بتائیں تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا، لطائف اشرفیہ کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، کہا یہ بتائیں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے نبیوں کے بعد، اور پھر عرض کیا آپ ترتیب بنا دیں، ایک پوری ترتیب بنا دیں کہ کس کس کا مرتبہ کب کب کہاں ہے، مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کل آنا، پوری تفصیل لکھ کے دوں گا اور لے کر کے چلے جانا،
سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں وہ تمام حضرات جب واپس آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی کتاب، نمبر 1 ڈالا اور لکھا شان ابو بکر صدیق، 1 نمبر ڈال کر کے آگے کیا اور کہا انبیاء کے بعد اگر سب سے کوئی افضل ہے اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کتاب تھما دی ہاتھوں میں۔ اب پھر کہا حضور دوسرے نمبر پر کون افضل؟ آپ نے کتاب لکھی شان عمر فاروق اعظم، 2 نمبر ڈالے اور کتاب آگے کی، کہا دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علی کی اولاد کہہ رہی ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا۔ یہ علی کے گھرانے کی بات ہے، میرے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں تو علی کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم۔ جب بات آئی کہا حضور تیسرے نمبر پر لکھ کر کے دیا عثمان غنی۔ جب تینوں کتابیں تھما دی اور کہا چوتھے نمبر پر کہا مولائے کائنات جسے کہا جاتا ہے شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ کتاب تھوڑی موٹی تھی، چوتھی جو کتاب تھی وہ تھوڑی موٹی تھی اور باقی 3 کتابیں پتلی پتلی۔ لیکن مخدوم پاک نے نمبر کیا لگایا؟ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا عمر فاروق اعظم، تیسرا عثمان غنی، چوتھے مولا علی۔ 4 کتابیں دی، لیکن وہ جو کتاب تھی نا مولا علی والی وہ تھوڑی موٹی تھی۔ فضیلت تو بیان کر دی آپ نے مخدوم پاک میں۔ اب لوگ گھر گئے، کہا بھئی کلیئر ہو گیا معاملہ، پہلے ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کے، کیونکہ ہر گھرانے ہر زمانے کے اندر علی کے بیٹوں کے دشمن تو ہوئے ہوئے ہیں، ہر زمانے میں علی کے بیٹوں کے دشمن ہوئے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، ہندوستان میں بھی دیکھ لو غریب نواز کے بھی دشمن ہوئے، کربلا کی سرزمین پہ دیکھ لو امام حسین کے بھی دشمن ہوئے۔ المختصر ایک صاحب نے کھڑے ہو کے کہا یار کتابیں تو لکھ دی ہے لیکن دیکھو تو صحیح، نمبر تو بالکل صحیح ڈالے انہوں نے 1 2 3 4، لیکن مولا علی کے لیے تھوڑی موٹی کتاب لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موٹی کتاب جس کے لیے لکھی گئی ہے وہ اول ہے، حالانکہ مخدوم پاک نے ایسا نہیں کیا۔ اول نمبر پر صدیق کو رکھا، دوسرے نمبر پر حضرت عمر کو رکھا، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو رکھا، چوتھے نمبر پر حضرت علی کو رکھا۔ لیکن اب وہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں، چلو مخدوم کی بارگاہ میں جمعے کے دن، اس زمانے میں رات کو بیان نہیں ہوا کرتے تھے یا ایسی محفلیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جب جمعہ آتا تھا نا تو مین جمعے کے دن خطاب ہوتا تھا، تو لوگوں نے کہا جمعے کا دن آنے تو پکڑ لیں گے مخدوم مشرف کو اور کہیں گے چوتھے کا نمبر ڈالتے ہو موٹی کتاب لکھتے ہو، دنیا والوں کو کیا بتانا چاہتے ہو۔ اب سنو بڑی غور سے، جب یہ بات ان لوگوں نے آپس میں کی، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جب جمعرات آئی نا، جب جمعے کا سورج ڈوبا نا تو اللہ نے اتنی بارش عطا فرمائی، اتنی بارش عطا فرمائی کہ نہ مسجد میں اذان ہو سکی نہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا سکے۔ اب جا ہی نہیں سکے، تمام لوگ پریشان، کیا کریں؟ جمعے میں پکڑنا تھا لیکن جمعہ تو ایسا کہ نماز پڑھنے جا نہیں سکتے، بارش اتنی شدید ہو رہی ہے، پانی پانی جا رہا ہر جگہ سے، جائیں کیسے؟ پریشان۔ ایک جمعہ نکل گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مانتے نہیں، چھوڑنے والے ہوتے مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ٹھیک اگلے جمعہ پکڑیں گے۔ کیا تھا؟ اگلے جمعے پکڑیں گے، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس نے کوشش کی، کیا کوشش کی؟ کہ اگلا جمعہ آنے دو، اس جمعے میں تو بارش ہو رہی، اگلا جمعہ آنے دو، اگلے جمعے پکڑیں گے۔ دوسرے جمعے میں بھی ایسا ہی ہوا، بارش بہت ہوئی اور نماز کو نہیں جا سکے۔ پھر اس نے کہا کہ تیسرا جمعہ آنے دو، تو تمام لوگ آگے آئے اور کہا صاحب 2 جمعے تو چھڑوا چکے ہو، چلو مخدوم کی بارگاہ میں قدم پکڑ لو، ابھی بھی موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو اگر ضد پہ آئے نہ ہو میری علی کا بیٹا ہے قیامت تک جمعہ نہیں پڑھ سکو گے۔ کیا بات ہے، ان جو ان سے ہی علی کی اولاد ہے، جو ان کا نیز کو نابود ہو گیا، کبھی بچائی نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں دنیا کے اندر سب سے پنگا لے لینا، علی کی اولاد سے پنگا مت لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کا کھمبا ہے، اس کے اوپر ایک انگلش کے اندر لکھا ہوتا ہے ڈینجر، پھر لکھا ہوتا ہے ہندی میں خطرہ، پھر
ایک منڈی اور 2 ہڈیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے. اب پوچھا جائے صاحب آپ نے یہ 3 لوگوں کو لگا رکھے, تو صاحب نے بتایا حضرت کوئی انگلش پڑھنے والا ہو تو پتہ چل جائے یہ ڈینجر ہے, اس کے قریب نہیں جانا, اور اگر کوئی ہندی پڑھنے والا ہو تو اسے پتہ چل جائے یہ خطرے کا کام ہے, اس کے قریب مت چڑھنا. اور بیچارہ کوئی انگلش نہیں جانتا, ہندی نہیں جانتا, انگوٹھا چھاپ ہو تو دیکھ کر کے سمجھ جائے اس کے قریب جائیں گے تو ہڈی اور منڈی بچے گی, باقی کچھ بچے گا نہیں. ہڈی اور منڈی بچے گی, باقی کچھ بچے گا نہیں. یہ تو دنیا کے کرنٹ کا عالم ہے, اور مدینے سے جو کرنٹ کی چوچا کو آ رہا ہے وہ اتنا پاورفل ہے, اس میں ہڈی اور منڈی نہ بچے گی, اس میں کچھ بچے گا ہی نہیں, اس میں تو کچھ بچے گا ہی نہیں. اسی نے کہا علی کی اولاد سے پنگا مت لو, جا کر کے قدم پکڑ لو. اب لوگوں نے سمجھایا, اب اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا, لیکن مرتا کیا نہیں کرتا, تمام لوگ ساتھی بیٹھتے چالو ہی پیڑی دے. اب چل گئے بھیا چلو, اب پہنچے مخدوم پاک کی بارگاہ میں. جب پہنچے نا, جا کر کے قدم پکڑ لیے, حضور معاف کر دے, حضور معاف کر دے, غلطی ہو گئی. کہا کیا معاملہ ہے, کہا کیا معاملہ ہے, کہا حضور دل میں آیا تھا, آپ نے نمبر تو بالکل صحیح ڈالے, مگر موٹی کتاب لکھی تھی علی کی, مولا علی کے بارے میں موٹی لکھی, تو اس آدمی نے فتنہ پھیلانا چاہا. مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا پیاروں مجھے صدیق سے محبت ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. بولا یار, مجھے عمر سے محبت ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, مجھے عثمان سے